ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اسی طرح قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے جیسے آپ کو معلوم ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اسی طرح رمضان المبارک کے اندر قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی ایک لفظ پڑھنے سے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کے فیوز و برکات کو سمجھنے کے لیے اس کے جو ہم قرآنی آیات یا قرآنی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ان صورتوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے اندر بیان کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں، کیا سبق ہیں، کیا اس کے اندر ہمارے لیے اچھے کام کرنے کے کون سے تلقین کی گئی ہے اور کن کن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا تعارف پڑھیں گے، اس کے مضامین، اس کا مقام نزول، اس کا شان نزول، اس کے اندر کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس صورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس صورت کے اور کون سے نام ہیں۔ تو سب سے پہلے مقام نزول کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مکہ مکرمہ کے اندر اور دوسری مدینہ منورہ کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم اس کی آیات اور کلمات اور حروف کی بات کریں تو اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کون سے نام ہیں اور ان کی کیا وجہ ہے، تو اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ان ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور کل 15 نام ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نام اس کا سورت کی ابتدا چونکہ الحمدللہ سے ہوئی ہے، اسی مناسبت سے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہو، اس کو سورہ حمد کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا نام اس کا ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، چونکہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے تو اسی بنا پر اسے ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد دفعہ پڑھی جانے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ القافیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کا اور نام شفا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو بندہ یعنی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو صرف شفا حاصل ہوتی ہے، تو اسی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ اسی طرح اس سورت کے آخر کے اندر دعا اور مناجات کا ذکر کیا گیا ہے، تو دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم المسألہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام نام سورہ فاتحہ کے تھے، جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کے نام کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے معنی و مطالب کا بھی
معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کے فیوز و برکات کو سمیٹنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا یہ دنیا میں اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔